اسی طریقے سے ایک اور واقعہ ہے مالک بن عوف کا. مالک بن عوف کیا تھا کہ جب مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ جاری تھا تو ڈفرینٹ غزوات ہوئے، بدر ہوا، احد ہوا. تو غزوہ حنین میں، جب غزوہ حنین تھا تو غزوہ حنین میں کیا ہوا تھا کہ بنو حوازن اور بنو ثقیف، یہ دو قبیلے تھے جنہوں نے آپس میں ملے تھے اور مسلمانوں کے خلاف فائٹ کی تھی. تو مالک بن عوف جو تھا بنو حوازن کا کمانڈر تھا، اس کو لیڈ کرنے کے لیے سلیکٹ کیا تھا کہ بھئی اس میں مسلمانوں کے خلاف تم نے لیڈ کرنا ہے. تو اس نے کیا آئیڈیا دیا؟ اس نے یہ آئیڈیا دیا کہ ٹھیک ہے بنو ثقیف کو بھی ساتھ شامل کریں، اور سارے کے سارے ہم کیا کریں گے کہ ہم اپنے بیوی، بچے، مال، مویشی سب کو لے کے حنین کے اندر مسلمانوں کے خلاف مقابلہ کریں گے. اچھا، اب اس نے جب یہ آئیڈیا دیا تو بہت سے لوگوں نے اس کو کہا کہ بھئی کیا آئیڈیا دے رہے ہو تم، مطلب ہم تو جائیں گے لیکن اپنے ساتھ یہ بیوی بچوں کو لے کے جانا، یہ کوئی سینس نہیں بنتی. تو اس نے کہا کہ نہیں دیکھو، بات یہ ہے کہ اگر ہم لڑنے کے لیے جائیں گے تو اگر کوئی مسئلہ ہو تو ہم بھاگ کے کدھر آئیں گے؟ ہم ان کے پاس ہی بھاگ کے آئیں گے نا. تو جب ہمیں پتا ہوگا یہ بھی ادھر ہی موجود ہے تو ہم ذرا زیادہ بہتر طریقے سے لڑیں گے. تو اس کی جو اسٹریٹجی تھی، اس اسٹریٹجی کے اعتبار سے بڑی اچھی تھی اسٹریٹجی. بہرحال اس نے سب کو کنونس کر لیا اور سب کو لے کے نکل گیا. اور ہوا یہ کہ حنین کے مقابلے غزوہ حنین میں شروع میں اس کی اسٹریٹجی بڑی کام آئی. کفار نے جو مسلمانوں پہ حملہ کیا تو مسلمان شروع میں کیا تھا، ان کے قدم ڈگمگا گئے تھے، مسلمان جو ہے ایک دم سے پینک کر گئے تھے. اور اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا. اور غزوہ حنین ایسا غزوہ تھا کہ جس میں پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد کفار سے زیادہ تھی. ورنہ پہلے ہمیشہ کیا ہوتا تھا، مسلمان کم تعداد میں ہوتے تھے. بدر میں بھی مسلمان کم تھے، احد میں بھی مسلمان کم تھے، اور کفار جو تھے وہ مسلمانوں سے تعداد میں زیادہ ہوتے تھے. حنین میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی کیونکہ بہت سے لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور اس میں شامل ہوئے تھے. اور کئی جو نئے مسلمان ہوئے تھے ان کے دل میں یہ فیلنگ بھی آنا شروع ہوگی، کیونکہ ہسٹری تو پتہ تھی نا کہ بدر میں ہم تھوڑے تھے، احد میں ہم تھوڑے تھے، اور تب بھی ہمیں فتح ملی. اور احد میں فتح سے مراد کیا ہے کہ احد میں بھی الٹیمیٹلی جو ہے وہ شروع میں تو فتح ہی ہوئی تھی. تو ان کے ذہن میں یہ آیا کہ آج حنین، آج جو مقابلہ ہونے والا ہے تو ہم تعداد میں بہت زیادہ ہیں، تو آج تو ہم کفار کو جو ہے وہ یوں کر کے ختم کر دیں گے. ہم تھوڑی تعداد میں جب جیت جاتے تھے تو یہ تو اتنی تعداد ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہمارے لیے، پیس آف کیک تو یہ جو فیلنگ ان کے اندر کریٹ ہوئی، تو اس فیلنگ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا. اور اللہ تعالیٰ کو یہ فیلنگ جو تھی، اللہ تعالیٰ کو یہ فیلنگ بھی پسند نہیں آئی کہ ان کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ آج ہم بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا، اذ اعجبتکم کثرتکم، کہ تمہیں تمہاری کثرت نے عجب میں ڈال دیا تھا، یعنی تمہارے اندر ایک عجب آ گیا تھا، اپنی ایک یوں سمجھ لو کہ ایک احساس پیدا ہو کہ آج ہماری کثرت بہت زیادہ ہے. اور پھر فرمایا فلم تغنی عنکم شیئا، اور وہ تمہارے کسی کام بھی نہیں آ سکی، کیونکہ اگر تعداد تمہاری اگر کام آتی تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ تمہارے کسی کام نہیں تمہاری تعداد. وضاقت علیکم الارض بما رحبت، وضاقت علیکم الارض بما رحبت، زمین باوجود اس کے کہ وسیع تھی تمہارے لیے تنگ کر دی گئی. ہوا یہ تھا کہ جب مسلمان آگے بڑھے تو انہوں نے چھپ کے حملہ کیا، تیروں سے حملہ کیا. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی اس میں لیڈ کر رہے تھے، اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بڑے برے طریقے سے زخمی بھی ہو گئے. اور مسلمان ایک دم سے جو ہے وہ پینک کر گئے، کیونکہ دونوں طرف سے حملہ ہوا، مسلمانوں کو سمجھ ہی نہیں آئی، ان ایکسپیکٹڈ قسم کا حملہ تھا، اور ایک دم سے پینک ہو گئے، مسلمان آگے پیچھے ہوئے. بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی مدد بھیجی. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، اور پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ایمان والوں پر اپنی طرف سے سکینت نازل کی. اور پھر آگے فرمایا کہ ہم نے ان کی ایسے لشکروں سے مدد کی جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے. تو اللہ کی مدد آ گئی. لیکن شروع میں اللہ تعالیٰ نے ان نئے مسلمانوں کے اندر جو فیلنگ تھی کہ ہماری تعداد بڑی چیز ہوتی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جھٹکا دیا. بہرحال ہوا یہ کہ الٹیمیٹلی مسلمانوں کو کیا ہوئی، فتح ہوگی. اور مالک بن عوف جو تھا وہ وہاں سے بھاگ گیا. اب سب بیوی بچے ان کے جو سارے تھے سب لوگ وہاں سے بھاگ گئے، ان کے بیوی بچے مال مویشی سب وہاں پہ، اور سب کے سب وہاں سے جو تھے وہ بھاگ گئے.
اتنے میں کیا ہوا کہ الٹیمیٹلی جب تھوڑا وقت گزرا، جو مالک بن عوف تھا یہ بھاگ کے بنو سکیف میں چلا گیا اور وہاں پہ ایک قلعہ تھا، اس قلعے میں جا کے وہاں پہ پناہ حاصل کر لی۔ اتنے میں بنو حوازن کو ریئلائز ہو گیا کہ یہاں سے اب نکلنے کا تو اور کوئی راستہ نہیں ہے، اور ہمارے سارے بیوی بچے جو مسلمانوں کے قبضے میں چلے گئے، مال مویشی سب کچھ ختم ہو گیا۔ انہیں ریئلائز ہوا کہ اس وقت یہی ہے کہ جاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کے ان سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہو گئے، تاکہ ہم جو ہے یہ سارا ہمارے بیوی بچے ہمیں مال اور یہ مال مویشی جو ہے ہمیں واپس کر دیں۔ جو لوگ تھے وہاں پہ وہ گئے بنو حوازن والے، اور جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کو قبول کیا اور ان کے سارے مال مویشی بیوی بچے ان کو واپس کر دیے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مالک بن عوف کدھر ہے؟ آپ کو تو پتا تھا کہ جو کون لیڈ کر رہا ہے، ظاہری بات ہے۔ تو پتہ لگا کہ مالک بن عوف جو ہے وہ تو بھاگ گیا ہے۔ اب یہ اگین اتنا نقصان پہنچانے والا، ذرا آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ یہ جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے، ظاہر الٹیمیٹلی سارا مدعا اسی پہ ڈالا جاتا ہے کہ بھئی تمہاری لیڈرشپ کے اندر یہ سارا نقصان پہنچا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ مسلمانوں کو جو شروع میں نقصان پہنچا ہے اور لیڈ یہ کر رہا تھا، تو سخت دشمن۔ تو پوچھا، تو پوچھنے کے بعد ہونا کیا چاہیے تھا ہمارے ذہن کے حساب سے؟ اچھا جو بھاگ گیا ہے، ایک کام کرو، میں 100 اونٹ 200 اونٹ اس شخص کو دوں گا جو اس کو زندہ گرفتار کر کے لے آئے۔ نارملی یہی ہوتی ہے نا کہ جس کو پکڑنا ہوتا ہے وانٹڈ لسٹ میں ڈالتے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ اناؤنس کرتے ہیں کہ جو اس کو زندہ لے کر آئے گا اس کو اتنے پیسے ملیں گے یا یہ کچھ ملے گا، اور اگر کوئی مردہ لے کر آئے گا تو اس کو اتنا ملے گا۔ تو آپ نے اناؤنس کیا؟ سبحان اللہ، اخلاق دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فہم عطا فرمائے۔ دشمن اتنا نقصان پہنچانے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح ہیں، فل کنٹرول میں ہیں۔ ایک اشارے کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے کے اوپر سب کو ختم کیا جا سکتا تھا۔ ان کے مال مویشی، بیوی بچے، بنو حوازن کے جتنے لوگ ہوئے اور مالک بن عوف ملے، آپ ایک حکم دے سکتے کہ سب کو ختم کر دو، کیونکہ وار ہے، وار کے اندر سب ہوا۔ لیکن آپ نے پہلا کیا کیا؟ بنو حوازن آئے، دشمن تھے، وہ بھی لڑے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، مسلمان ہو گئے، لے جاؤ سب۔ کیا اخلاق تھا۔ مالک بن عوف کے لیے اناؤنسمنٹ ہوئی، مالک بن عوف کدھر ہے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو بھاگ گیا ہے، وہ تو چھپا ہوا ہے۔ تو آپ نے کہا اچھا مالک بن عوف کو میرا پیغام پہنچا دو، اس کو پیغام پہنچاؤ کہ اگر وہ آ کے مسلمان ہو جائے تو میں اس کو اس کے بیوی بچے بھی واپس کر دوں گا۔ وہ کمانڈر مسلمان ہو جائے تو میں اس کو اس کے بیوی بچے بھی واپس کر دوں گا، اور اسے یہ بھی کہنا، میرا پیغام دینا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو میں تمہیں 700 اونٹ بھی دوں گا۔ الٹا ہو گیا، اناؤنسمنٹ کیا ہونی چاہیے تھی؟ اس کو پکڑ کے لے آؤ، جو لے کر آئے گا اس کو 100 اونٹ ملیں گے۔ کہا کہ اس کو آ جائے، مسلمان ہو جائے، اور میں اس کے بیوی بچے واپس کر دوں گا، اس کو 100 اونٹ بھی دوں گا۔ خبر پہنچی تو مالک بن عوف کے لیے اس سے بڑی اور خبر کیا ہو سکتی تھی، کیونکہ وہ تو ویسے ہی چھپتا پھر رہے تھے اور بنو سکیف میں پھر چھپے ہوئے تھے، اور وہاں پہ بھی اپنی جان کے لالے کہ ان کو پتہ لگ گیا کہ میں یہاں پہ ہوں، کیونکہ اسی کے مشورے کے اوپر تو یہ سارا بلنڈر ہوا، اور اگر ان کو پتہ لگا تو اس کی تو خیر نہیں۔ تو جب یہ خبر پہنچی تو یہ تو ایسے تھا کہ کوئی کسی انسان کے لیے موت کے منہ سے نکل آنا اور زندگی دوبارہ سے اس کے سامنے آ جانا۔ پہنچا اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو گیا۔ جب حاضر ہوا تو پھر وہی بات، دشمن کے ساتھ کیسے معاملہ؟ آپ نے اس کو طنز نہیں کیا، آپ نے اس کو جتایا نہیں۔ اچھا تم نے مقابلہ کر لیا، ٹھنڈ پہ گئی ہے، سکون آ گیا ہے، پھر مقابلہ کرنے؟ ہاں، کچھ بھی نہیں کہا۔ کیونکہ یہ بھی ہمارے ہاں بڑا مسئلہ ہے کہ خاص طور پہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ اختلاف میں آ جاتا ہے نا، تو کیا کرتے ہیں کہ پہلی ہماری زندگی کا سب سے اہم مشن اس وقت یہ بن جاتا ہے، قرآن پیچھے، حدیث پیچھے، سیرت پیچھے، جو ہے سب چیزیں سائیڈ پہ جاتی ہیں، انا سب سے آگے آ جاتی ہے۔ تم نے میری بات کو غلط ثابت کیا، ابھی دیکھو تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں میں، ایسی دلیل لے کر آؤں گا کہ تمہارا تو منہ بند ہو جائے گا۔ ایسا جذبے کے ساتھ ہم دوسرے بندے کے ساتھ ریئیکٹ کرتے ہیں، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ دوسرے بندے کو جب تک یہ جتا نہ دیں کہ جو میں بات کر رہا تھا وہ ٹھیک تھی اور تم جو بات کرتے غلط تھے، ہمیں اس وقت تک ہمارے جگر کو ٹھنڈی نہیں پڑتی۔
مطلب اوپن تو ہم چھوڑنے کا مزہ ہی نہیں آتا نا جب تک دوسرے کو ذلیل کر کے پروو نہیں کر دیں گے، اور صرف اس کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو نہیں دکھا دیں گے کہ میں جو بات کرتا ہوں وہ ٹھیک ہے اور جو دوسرے نے بات کی تھی وہ غلط ہے، اور اس کو ذلیل بھی کریں گے، اس کی تحقیر بھی کریں گے، اس سے بد اخلاقی بھی کریں گے. ادھر اللہ کے رسول کیا کر رہے ہیں؟ فتح ہو چکی ہے، فاتح ہیں. آپ نے کوئی تنقید نہیں کی، کوئی طنز نہیں کیا، اور ابھی یہ مسلمان نہیں ہوا، ابھی یہ نان مسلم ہے، کیونکہ جب حاضر ہوا ابھی تک تو مسلمان نہیں ہوا تھا. نان مسلم ہونے کے باوجود، اتنا شدید دشمن ہونے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے آرام سے بات کیا اور اس کا اکرام کیا. اور پھر کیا کیا؟ مسلمان جب ہو گئے تو کیا فرمایا کہ تم بنو حوازن کے ہی سردار رہو گے. دوبارہ بنو حوازن کا سردار بنا دیا اور ان کو رسپانسبلٹی دی کہ جا کے تم طائف کو فتح کرو. لیڈرشپ بھی واپس آ گئی، سرداری بھی واپس آ گئی، اللہ نے ایمان بھی دے دیا. اور کیا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے آگے کیا وہ سردار بھی بنے اور وہ دوبارہ سے اپنی پوزیشن پہ آ گئے.